السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ اور جس طرح آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں ناظرین، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو اہم ایشوز ہیں اس کے اوپر نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ کنسرن اتھارٹیز کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بیٹھ کر بات کی جائے اور مختلف پروجیکٹس جو شہر کے اندر بالخصوص جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچائیں اور ساتھ ساتھ اس کی افادیت کے ساتھ ساتھ اس جو جرائم کی دنیا میں ہونے والی جو بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس شہر کے لوگ بڑی بری طرح متاثرین میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے، کیا اقدام اٹھا رہی ہے، اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ آج S4 نامی جو ایک جو پروجیکٹ ہے اس کا افتتاح کیا گیا ہے، اسمارٹ سرویلنس سسٹم۔ یہ پروجیکٹ ہے کیا؟ ہائی ویز کے ذریعے کیمرے کہاں لگائے جائیں گے اور کس طرح اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ آج ایک بڑا جو پروجیکٹ ہے اس کا افتتاح کیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی بریفنگ دی گئی اور انہوں نے ساتھ ساتھ دیگر جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، اور اس سے اب کیا افادیت حاصل ہو سکتی ہے اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر آئی ٹی تبسم عابد صاحبہ جو ہیں وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا ایک بڑا منصوبہ ہے، بہت عرصے سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جرائم کو روکا جائے، یہ پروجیکٹ کس طرح مددگار ثابت ہوگا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی میں یہ بات کروں کہ جو ہمارا S4 پروجیکٹ ہے، یہ اس وقت سمجھے کہ پاکستان میں ایک اپنی نوعیت کا ایک انوکھا آپ کہیں کہ بہت موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، جو کہ جس میں ہم نے پورے پروونس کے 40 ٹول پلازاز کو کور کیا، اور اس میں ہائی ریزولوشن کیمراز کے ساتھ ہم نے ITS کیمراز لگائے جو کہ نمبر پلیٹ ریکگنیشن سسٹم کے ساتھ ہیں، اور فیشل ریکگنیشن کیمراز ہیں جو کہ ہمارے جو بیک اینڈ ڈیٹا بیسز کے ساتھ لائیو اس میں ہمارے ڈیٹا بیسز کے ساتھ میچز ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم اگر ہم کہیں کہ یہ لانگ اویٹڈ بھی کہیں کہ یہ بینیفیشل کہیں، تو میں سمجھوں گی کہ یہ لا انفورسمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، جس میں آرگنائزڈ کرائمز جو ہیں، کرائم جو ہماری ویکل سنیچنگ ہے اور ویکل تھیفٹ ہے، اور ادر کرائمز میں جو ویکلس اور جو کرمنلز انوالو ہیں ان کو ہمیں لوکیٹ کرنے میں اور اپریہینڈ کرنے میں یہ پروجیکٹ ہمارے ساتھ ایک اسمارٹ ڈیٹیکٹر کے طور پہ کام کرے گا۔ تبسم صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آغاز میں کتنے کیمرے انسٹالڈ کیے جائیں گے اور اس کو عملی طور پہ جو ہے وہ چیزیں کس طرح سامنے آ سکیں گی؟ جی اس میں اس میں 400 کیمراز ہمارے جو ہیں اس نیٹ ورک میں، جو صرف ITS کیمراز جو ٹول پلازاز کے لیے انسٹال ہیں، مور دین 400 کیمراز انسٹال کیے گئے ہیں جو کہ 40 ٹول پلازاز پہ یہ نیٹ ورک چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ریڈنڈنٹ نیٹ ورک ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اور سیلف سسٹینیبل سولر سسٹم کے ساتھ یہ چل رہا ہے، اور ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے، جس میں لائیو نادرا کا ڈیٹا ہے، اس میں لائیو کرمنل ریکارڈ ہے، لائیو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ریکارڈ ہے، جو کہ اس سے ہم نے لنک کیا ہے، جس سے ہم ڈفرینٹ ویریفیکیشن اور سسٹمز کو ویریفائی کریں گے۔ اچھا تبسم اور صاحبہ، بیک مطلب ہم یہ آفس میں سمجھ رہے آپ ہیں سمجھے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ مشین لرننگ کے ساتھ جتنا سسٹم میں ڈیٹا گرو ہوتا جائے گا، اتنی پریڈکٹیو اینالیٹکس اس کے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے۔ تبسم صاحبہ، اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی انٹری ایگزٹ ہیں بالخصوص اس شہر کے اندر، کراچی ایک بہت بڑا معاشی ہب ہے، جو بھی گاڑی ٹول کراس کرتے ہوئے آئے گی اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے CPO کے پاس موجود ہوگی، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس میں جتنے بھی کیمراز ہیں وہ نمبر پلیٹ کو ریڈ بھی کر رہے ہیں، جس میں جو اس کو بلیک لسٹڈ سے ویریفائی بھی کر رہے ہیں، وانٹیڈ ویکلس کو بھی، مسنگ ویکلس کو بھی، تھیفٹ ویکلس کو بھی، اور نہ صرف ان ویکلس کو بلکہ ہم نے جو وائلیشن میں جو آپ کی نمبر پلیٹس فورج ہیں یا آپ کی وہ نمبر پلیٹس جو کہ آپ کی جینین نمبر پلیٹس نہیں ہیں اور جس میں آپ کی ان رجسٹرڈ ویکل ہے، ان وائلیشنز کو بھی ادھر ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اور ان وہ کے کیسے اوپر کیا جائے ایکشن گا کیا تبسم جائے گا، جو صاحبہ؟ کہ آج وہ کس طرح CM کیا جائے گا؟ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اپنے جو اناگرل اسپیچ میں اس کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس کی ڈائریکشنز بھی ہیں کہ ان کرمنلز اور ان وائلیشنز کو بھی
اس نیٹ ورک کے تھرو ہم اریسٹ کریں اور ان کے اوپر وائلیشنز امپلیمنٹ کریں۔ اچھا تبسم صاحبہ، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کار لفٹنگ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شہری کی کراچی کے اندر کسی مقام کے اندر اس کی گاڑی چھنتی ہے اور وہ 15 سے رابطہ کرتا ہے، تو پھر یہ S4 پروجیکٹ اس کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو سکے گا؟ کیونکہ اکثر ہمیں یہ شکایت آتی ہے کہ جناب آپ کی گاڑی چوری ہونے کے بعد ہب چلی گئی یا کنسرن جو ہے بارڈر سے کراس ہو گئی کراچی کے۔ جی بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور آپ نے ایک اچھا سوال کیا۔ اس میں آپ کو بھی بتاؤں کہ ہم نے ٹیسٹنگ اور ٹرائل پیریڈ میں ہم نے 29 سے زیادہ جو کہ وانٹیڈ اور چوری کی گاڑیاں تھیں اور جو ہماری تھیفٹ وہیکلس تھی، مسنگ وہیکلس تھی، ان کو لوکیٹ کیا ہے۔ اور کتنی ود تبسم ان صاحبہ؟ 20 days ہم نے کتنی مور دین 7 وہیکلس ان کو ریکور کر کے، اور ہم نے جو متعلقہ ADMC ادارہ ہے ان کو ہینڈ اوور بھی کی ہے۔ اس اور اس S4 میں کے ذریعے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وہیکلس جو ڈفرینٹ جب ہمارے پاس الرٹس کے طور پہ یہ جن کی وہیکلس ہمارے پاس تھیفٹ میں آتی ہیں، 15 مددگار میں آتی ہیں، AVLC میں، CPLC میں، جہاں پر بھی رپورٹ ہوتی ہے وہ سینٹرلائز ہمارے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اور کوآرڈینیٹڈ ہماری ایفرٹس ہیں، اور تمام ادارے ایک جوائنٹلی ایفرٹس میں ہمارے سینٹرل ڈیٹا بیس میں وہ آ جاتی ہیں، اور تمام 40 ٹول پلازا پہ 400 کیمراز کے ریڈار میں یہ نمبرز آ جاتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ لوکیٹ ہوتی ہیں ہماری وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ رسپانس ٹیمز ہیں ریپڈ رسپانس فورس کی، جو کہ وہاں پہ ایکشن اور کمپیوٹر ایڈڈ ڈسپیچ کے تھرو یہ میسیجز پاس آن ہوتے ہیں، اور وہاں سے یہ ڈیٹیکشنز ہو رہی ہیں، اور اس وقت ہم پریکٹیکلی اس سے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں۔ اچھا تبسم صاحبہ، دیکھیں S4 پروجیکٹ کے ذریعے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مانیٹرنگ آسان بن گئی، مگر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ پرومپٹ ایکشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مانیٹرنگ ہو گئی، آپ کے پاس اطلاع آ گئی، اس کے بعد جو پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کس طرح ایکشن کر سکیں گی؟ اس کے بعد آپ کے پاس اطلاع آ گئی ہے، آپ کے پاس گاڑی کی ویڈیو آ گئی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک اب وہ ٹریولنگ کر رہی ہے، اس کے بعد کس طرح ایکشن کیا جائے گا اور S4 کی مدد سے کس طرح کسی بھی ملزم کو پکڑا جا سکے گا؟ جی اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیٹ ورک یا جو یہ پروجیکٹ ہے ڈیزائن اتنا انٹیلیجنٹلی کیا ہے کہ اس پہ نمبر پلیٹ کیمرہ ٹول پلازا سے پہلے انسٹال کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارے کیمراز ہیں جب یہ وہیکل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور الرٹ جنریٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ہر ٹول پلازا پہ راؤنڈ دا کلاک 24/7 ریپڈ رسپانس فورس کی S4 الرٹ کو مینیج کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فورس وہاں پہ موجود ہے، اور جس میں اس وقت ہم نے 40 لوکیشنز کے اوپر 50% ڈپلائمنٹس کر چکے ہیں اپنے انٹیگریشن سے۔ واؤ، باقی دیٹس گڈ۔ ہماری جو ٹیمز ہیں ان کی ٹریننگ اس وقت جاری ہے، اور 10 جولائی تک انشاءاللہ ہمارے 100% ڈپلائمنٹ رسپانس فورس کی ہو جائے گی، اور ہماری رسپانس جو ٹیمز ہیں وہ ایفیشینٹلی ان چیزوں پہ رسپانس کر رہی ہوگی۔ پہلے تو اگر آپ کہیں کہ اس وقت کیا ہم انکمپلیٹ ہیں، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، ہماری اس وقت ہر ٹول پلازا پہ نفری موجود ہے، لیکن ہماری فل اسٹرینتھ کے ساتھ نفری جو ہوگی وہ 15 جولائی سے ہمارے ہر ٹول پلازا پہ رسپانس ٹیمز موجود ہیں۔ اور پولیس جو تھانے کی پولیس ہوتی ہے جو جورسڈکشن کے اندر آتی ہے وہ بیک اپ کے طور پہ ہوگی، S4 کی اپنی فورس ہوگی، ایسا ہی ہے تبسم صاحبہ؟ جی بالکل اسی طریقے سے ہے، اکوپمنٹ کی سیکیورٹی بھی ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ پولیس ہمارا ایک بیک بون بھی ہے، اور ہماری ٹیمز کو اسٹرینتھن بھی کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے S4 کی ڈیڈیکیٹڈ رسپانس ٹیمز ہیں جو کہ کوئی اور ٹاسک نہیں پرفارم کریں گی، اونلی اینڈ اونلی ڈیڈیکیٹلی S4 کے الرٹس کو رسپانس کریں گی، تاکہ کوئی ایسا امپورٹنٹ رسپانس جو ہے وہ ان اٹینڈڈ نہ رہ جائے۔ باقی ڈسٹرکٹ فورس ہیں وہ ہماری ان ٹیمز کو بیک اپ کر رہے ہوں گے، اور جن کی اپریہینشنس ہو رہی ہوں گی، جن گاڑیوں کو ہم کنفسکیٹ کر رہے ہوں گے وہ ہم اوبیسلی ڈسٹرکٹ پولیس کے ہینڈ اوور کر رہے ہوں گے۔ یہ ٹیمز اپنی ریکوریز جو ہوں گی وہ ڈسٹرکٹ پولیس کے تھرو ڈفرینٹ یونٹس کی ریکوائرمنٹس تک یہ ٹرانسفر کرنی ہوں گی۔ اچھا تبسم صاحبہ، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کراچی کے اندر بالخصوص ایک اہم معاملہ اسمگلنگ کا بھی ہے، بہت ساری ایسی گاڑیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ابھی کی خبر ہے کہ جی ایمبولینسز تک کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے اسمگلنگ اور چھالیہ اور اس طرح کا ایک بہت بڑا مافیا ہے، تو جو سسپیکٹڈ گاڑیاں ہوں گی
ان کو بھی کیا اس کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا؟ جیسے ایک گاڑی پکڑی جا چکی ہے، کبھی اس کا نمبر ٹریس ہو چکا ہے، وہ ایف آئی آرز میں ہے، اس کے اوپر دوبارہ اسمگلنگ نہیں ہو رہی، اس کا چیک اینڈ بیلنس لینے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی مدد حاصل کی جائے گی؟ دیکھیے، ٹیکنالوجی آپ کے لیے ایک بیک بون ہوتی ہے اور ایک فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. اب اس سے بینیفٹس تو ہم ملٹیپل لے سکتے ہیں. اب اس میں آپ ملٹیپل وائلیشنس الرٹ آ رہے ہیں، آپ کے کلر مس میچ آ رہے ہیں، آپ کے نمبر پلیٹ مس میچ آ رہے ہیں. اگر وائٹ گاڑی کا نمبر پلیٹ کسی بلیک گاڑی کے اوپر ہے وہ بھی الرٹ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹائپ آف وہیکلس بھی آ رہے ہیں جن کے اوپر نمبر پلیٹس نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے پاس الرٹس آ رہے ہیں. تو ہم اس میں جو ٹرالرس ہیں، ہم جو ہیوی وہیکلس ہیں، آپ کی میڈیم سائز وہیکلس ہیں، کارس ہیں، وینس ہیں اور موٹر سائیکلس ہیں، ہم ان کی کلاسیفیکیشن میں کسی بھی سرچ کو انٹیلیجنٹلی سرچ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو الرٹس میں ڈال بھی سکتے ہیں اور الرٹ سے ریموو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور معاملہ کہ جب جدت کی بات ہو رہی ہے، جدید سندھ کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو جو سیف سٹی پروجیکٹس کے کیمرے لگیں گے اس کو اس کے ساتھ انٹر لنک کیا جائے گا، اس کو کس طرح مانیٹر کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ انٹرنل جو ایریا ہے آپ کے شہر کا اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے اور یہ ہائی ویز کو، تو اس کے اوپر کیا پالیسی ہے؟ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ ناظرین سے شیئر کریں. پلیز یہ ریپیٹ کیجیے گا، آپ کون سی کیمراز کی بات کر رہے ہیں؟ میں سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کر رہا اوکے. ہوں. جی جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت سندھ پولیس اور گورنمنٹ آف سندھ جتنے بھی سرویلنس کے پروجیکٹ کو لانچ کر رہے ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہوں گے سینٹرل سسٹمز کے اوکے. ساتھ جو کہ سیف سٹی کے ساتھ ہوں گے. ٹیکنالوجی بھی ہم کمپیٹیبل یوز کر رہے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی آپس میں انٹیگریٹ اس طریقے سے ہوں گی کہ اینڈ یوزر ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. تو جتنے بھی کیمراز لگیں گے وہ ود ان دا سٹی ہو یا آپ کی آؤٹر پیریفیریز پہ ہو یا کسی بھی پرپز میں ہو، ایون وہ بھی کیمراز جو کہ کمیونٹی پولیسنگ کے کیمراز ہیں ان کی بھی انٹیگریشن ہمارے فیزز میں شامل ہے، جس میں ہم اپنی اسٹرینتھ کو انہینس کرتے جا رہے ہیں اور ان کی سینٹرلائز مانیٹرنگ اینڈ اس کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے ہم انٹیگرل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ لے کر جا رہے ہیں، جس میں کمیونٹی پبلک اینڈ پرائیویٹ کیمراز کو انٹیگریٹ کر کے میکسیمم بینیفٹ لیا جا سکے. اگر ہم بات کرنا چاہیں اور جاننا چاہیں کہ اگلے سال تک یا اس جو پیریڈ ہے میکسیمم کتنے سالوں تک کتنے کیمرے لگ جائیں گے، اور اے آئی بی ایس کے کیمرے جس میں ہم یہ کہہ سکیں جی یہ کیمرے اب فلی فنکشنڈ ہیں؟ دیکھیے، اس وقت اگر سیف سٹی کی بات کریں تو سیف سٹی میں اگلے 3 سال تک کے جو مائل سٹون اور پلانس میں ہیں وہ 10,000 کیمراز کے پلان کے ساتھ ہیں جو کہ کراچی سٹی میں انسٹال ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج سی ایم صاحب نے ریجنل سٹیز کی بھی سیف سٹیز کو اناؤنس کر دیا ہے. تو ان سٹیز کے بھی جتنی ان کی کیپیسٹی ریکوائرمنٹس ہوگی ان کے حساب سے کہیں پہ 1000، کہیں پہ 2000، کہیں پہ 500 کیمراز اکارڈنگ ٹو دا سٹیز جب یہ انسٹال ہوں گے. تو آئی تھنک 5 سال کی اگر ہم بات کریں تو اپ ٹو 20,000 جو ہمارے پبلک اون گورنمنٹ اون کیمراز جو ہیں وہ سٹیز میں انسٹال ہوں گے. دیکھیں تبسم صاحب اور اس بہت کے فائدہ ساتھ نہ مند. صرف ہاں سٹیز کے کیمراز، اس وقت ہم S4 کی ایکسپینشنز کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں کہ وہ آرٹریز جو کہ ایڈیشنل ہیں جو کہ آپ فورسی کر رہے ہیں لائک ملیر ایکسپریس وے ہے یا سکھر ٹو حیدرآباد سکھر آپ کا موٹر وے ایکسٹینڈ ہوگا، اور وہ انٹرچینجز جو کہ نئے انٹرچینجز ہیں لائک ڈی ایچ ایس سٹی اینڈ ادر انٹرچینجز جو کہ نئے اس وقت ڈیولپ ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اپنے فیزز میں انکارپوریٹ کرتے جائیں گے اور اس سسٹم کو مزید ایکسپینڈ اور ایفیشینٹ بناتے جائیں گے تاکہ ہماری کوریج میکسیمم ہو سکے. اچھا تبسم صاحبہ، بہت ہی بڑا اور ایک اہم اور ایک عوامی فائدے کی یہ منصوبے ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سندھ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. ایک سوال شہریوں کے ذہنوں میں بھی اٹھے گا کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے آ رہی ہوگی، اور انفارمیشن کہ بھئی وہاں سے یہ گاڑی جو ہے وہ چوری کی ہے یا یہ گاڑی جو ہے وہ اس طرح ادھر جو ہے وہ کرمنل آفنس ہے یا کسی نہ کسی جرائم میں ملوث ہے. اب اتنی تعداد میں اتنی تیزی سے انفارمیشن آ رہی ہوگی تو اس کے لیے تو نفری کے اضافے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج نہیں بنے گا؟ کیونکہ جب اتنی تیزی سے انفارمیشن آ رہی ہوں گی، اطلاعات آ رہی ہوں گی، تو اس پر ایکشن لینے کے لیے پیچھے جو بیک اپ ہے تھانوں میں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ جی نفری کی کمی ہے. دیکھیے سٹیز میں تو میکینزم رسپانس کے ہمارے پاس موجود ہیں.
सेफ सिटी कराची में भी अपना जदीद और स्मार्ट रिस्पांस मैकेनिज्म के साथ लॉन्च होंगे। हम जो लेगेसी पुलिसिंग के साथ साथ जो हमारे वो रिस्पांस हैं जो कि नॉन टेक्नोलॉजिकल हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी जब एड ऑन करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी एंड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि अगर हम टेक्नोलॉजी में कैमराज इंक्रीज करेंगे, अलर्ट सिस्टम्स हमारे पास ज़्यादा आएंगे, तो अच्छा, वो हम अपनी एग्जिस्टिंग फोर्स प्लस हम जो स्पेशलाइज फोर्स होगी जो कि टेक्नोलॉजी को भी ऑपरेट कर रही होगी, उसके भी हम प्लानिंग के साथ ग्रेजुअली, इस वक्त भी हमने S4 के लिए प्लानिंग के साथ एक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड, वेरी ओके, वेल ज़बरदस्त। मैनेज्ड, अच्छा तबस्सुम और साहिबा, हम ये कहें कि इसको आईजी साहब खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई हो गई है, क्योंकि जितना हम रिस्पांस नहीं सोच रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर रिस्पांस और इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हमारे सामने ट्रायल्स में ही आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छी, मुझे पता नहीं क्यों एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, और इसके अंदर बहुत सारे हिडन चैलेंजेस हैं, यकीनी तौर पे उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा तबस्सुम साहिबा कि एक तो देखें हमारे पास गाड़ियों का आपने बोला कि रिकग्नाइजेशन हो जाएगी, एक मामला ये है कि बहुत सारे मुल्जिमान हैं, उनका CRO मौजूद है, क्राइम रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनकी फेशियल रिकग्नाइजेशन जो है क्या वो भी मुमकिन बन सकती है? क्योंकि अगर ये काम हो जाए तो बड़े बड़े मुल्जिमान, बड़ी बड़ी मफरूर मुल्जिमान भी, उनकी भी गिरफ्तारी यकीनी तौर पे मुमकिन बन सकती हैं, वो भी इन कैमरे की रडार पर आ सकते हैं। तो क्या फेशियल रिकग्नाइजेशन के हवाले से भी ये कैमरे मददगार साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मददगार साबित बिल्कुल होंगे। और आपने जैसे कहा कि इसमें क्रिमिनल डेटाबेसेस के साथ इंटरलिंक होना चाहिए, बल्कि ये सिस्टम इंटरलिंक है और ओके, इसकी रिजल्ट्स हमारे जो फेशियल के हैं वो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ मैच भी हो रहे हैं। और हम इसको मज़ीद ये भी इम्प्रूव करें कि इसके रिस्पांस मैकेनिज्म को मज़ीद एफिशिएंट बनाएं, ताकि जो हमारे पास स्पेशल अलर्ट्स भी आ रहे हैं उन पे भी एक्शन लिया जाए। मिसाल के तौर पे कोई इसमें सबसे मफरूर मुल्जिम इम्पोर्टेंट है, चीज़ ये होती है कि फेशियल अलर्ट आए, उनकी वेरिफिकेशन भी हमारे पास बिल्कुल अथेंटिकेट हो, उसके साथ साथ हमारा रिकॉर्ड भी अपडेटेड हो, ताकि हम ये भी इनको जिन जिन लोगों को हम वेरिफिकेशन के लिए स्टॉप करें तो उनका रिकॉर्ड हम इस वक्त हाई कोर्ट के डिजिटल सिस्टम के साथ और हमारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये जो हमारे पास क्रिमिनल्स हमने कहीं स्टॉप किए हैं तो ये बेल पे हैं या वांटेड हैं या पीओज हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, या किसी वायलेशन में हैं जो कि मोस्ट वांटेड हैं। नहीं, बहुत ही बड़ा बड़ा कमाल होने जा रहा है। ये जो नताइज हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो यकीनी तौर पे बड़े बड़े वाक़यात के अंदर ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो कि मफरूर हैं, अदालतों से मफरूर हैं, वहाँ पर मुतअद्दिद बार वो मुसलसल जराइम के अंदर मुलव्वस हैं, उनकी भी गिरफ़्तारी ऐसी मुमकिन आएगी जिस तरह आप बता रही हैं यकीनी तौर पे। और हम एक और मामले को डिस्कस करना चाहेंगे कि ये तमाम कराची की अगर हम बात करें तो सेफ़ सिटी आपके अंडर और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है इसी सर्विलेंस के हवाले से? जी, सर्विलेंस सिस्टम में इस वक्त हमारा फेज़ 1 सेफ सिटी का इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में आ चुका है और जो कि आपको दिसंबर तक ऑन ग्राउंड फेज़ 1 के कैमरास कराची सिटी में भी आपको नज़र आएंगे, जो कि इन हाईएस्ट देखिए सिटी सर्विलेंस में मेगापिक्सल में होंगे पाकिस्तान में, जो कि 12 मेगापिक्सल कैमरास के साथ, फेशियल रिकग्निशन के साथ, नंबर प्लेट रिकग्निशन के साथ कराची सिटी में ये कैमरा ऑपरेशनल होंगे, जो कि इसकी सेकंड फेज की एक्सटेंशन में 6000 मोर कैमरास जो हैं वो इस साल के लिए हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर में हम इसमें प्लान कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त S4 की मफादियत को देखते हुए, उसकी रिजल्ट्स को देखते हुए आईजी सिंह के डायरेक्शन से हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें डेडिकेटेड कॉल सेंटर जो कि S4 का कॉल सेंटर है वो हम पब्लिक के लिए अनाउंस करने वाले हैं, जो कि जिसका एक डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर होगा। पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी कि व्हीकल
ٹائملی الرٹس میں آ جائے تاکہ وہ اسکیپ ہونے سے پہلے، پروونس سے باہر جانے سے پہلے وہ ہم ان کی پراپرٹیز کی سیکیورٹی کو انشور کر سکیں. وہ کیسے اور ممکن بنے گا؟ کیونکہ اس یہ کے تو ساتھ بڑا دکھ ہے اس شہر کے بالخصوص لوگوں کا. وہ تو روتے ہیں کہ ہماری کمائی جو ہے وہ 1 منٹ میں کوئی بھی آتا ہے، اسلحہ دکھاتا ہے اور لے جاتا ہے. یہ کیسے ممکن بنے گا کہ ان کی جو چھینی ہوئی چیز ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کو واپس مل سکے اور اس کو پکڑ میں لایا جا سکے؟ دیکھیے نا، جتنی فاسٹ انفارمیشن ہوگی اتنے فاسٹ الرٹ سے ہمارے ریڈار پہ وہ وہیکلس آ جائیں گے. اب ہم نے جو اپنے ٹرائل پیریڈ میں کچھ وہیکلس کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ اگر ارلی مارننگ، اگر فجر کے وقت کہیں سے کسی کی پارکنگ سے مسنگ ہو جاتی ہیں، چوری ہو جاتی ہیں، تو وہ ود ان 40 منٹس سے 50 منٹس تک سے یہ ہب کے روٹ سے یہ ایگزٹ بھی ہو جاتی ہیں. جبکہ مالکان اگر اس کی رپورٹ جو ہے وہ صبح 9 سے 10 بجے تک اگر ارلی مارننگ یا صبح کرتے ہیں، تب تک وہ گاڑی ہمارے کیمرا سے آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے، جو کہ الرٹ سے. لیکن اس سے بینیفٹ ایک اور بھی ہے کہ ہمیں اس وہیکل کا ٹریک مل جاتا ہے کہ وہ وہیکل ہماری اس وقت کہاں ہوئی، تاکہ ہماری ریسورسز کو بھی ہم جو ہے لوکیٹ، اور وہ جو ہمارے ایفرٹس ہوتے ہیں کہ ہم ان وہیکلس کو اور باقی جگہوں پہ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی کس ڈائریکشن میں موو ہو چکی ہے، تاکہ ہم اس حساب سے اپنے ایکشن کو کریں اور ان کا پرمیشنل جو ہماری کوآرڈینیشن ہے اس کے تھرو بھی ہم ایفرٹس کریں تاکہ ان وہیکلس کی ریکوری کو لے کے مطلب انشور کیا جائے. اچھا تبسم صاحبہ، دیکھیں ہم جب اہم اور دوسرے ممالک کی طرف جو جدت کی طرف زیادہ قریب ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہی گاڑی ہے، اس میں 2 پولیس افسران ہیں اور ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر وہ زیادہ تر چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں. اب آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ ٹیکنالوجی کے اندر اضافہ ہوگا تو ایک اوپینین لینا چاہ رہے ہیں ہم آپ کا کہ اس میں نفری کا جو ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے؟ کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جہاں اتنا سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے، اگر وہ اتنا جدید ہو کہ چیزوں کو پکڑا جا سکے، چیزوں کو فوراً جانچ کی جا سکے، تو پھر آپ کو نفری کی اس طرح ضرورت نہیں پیش آتی. دیکھیے ٹیکنالوجی بھی امپورٹنٹ ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ جو آپ کی مین پاور ہے اس کی یوٹیلائزیشن بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کی بہت ساری جگہوں پہ ہماری ریشنلائزیشن ضرور ہوگی، جہاں جہاں پہ ٹیکنالوجی ہمیں سپورٹ کر رہی ہوگی ویجیلنس، سرویلنس اینڈ سیکیورٹی کی، وہاں سے وہ جو واچ گارڈس ہیں ہمارے وہ ریلیو ہو جائیں گے اور وہ ہمارے باقی رسپانسز میں، باقی ہماری پولیسنگ میں بینیفیشل ہوں گے. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جب انٹرنیشنلی یہ ہے کہ اسمارٹ سگنلنگ سسٹم ہوتے ہیں، اسمارٹ ٹریفکنگ سسٹم ہوتے ہیں جو کہ ود ان دی سٹیز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پھر آپ کے ٹریفک کے سارجنٹس اور پولیس آپ کو ایسے اوپن نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ لیکن تبسم صاحب ہم وہ موویز میں اپنی دیکھ رہے ہوتے ٹکٹ ہیں. سے رسپانس کے لیے موجود ہوتی، کیونکہ ٹیکنالوجی از فار دا ڈیٹیکشن بٹ ایکشن تو ہماری پولیس آفیسرس کو ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا ہم موویز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بہت ساری ہالی ووڈ کی بنائی ہوئی موویز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میکسیمم 2 گاڑیاں آ گئی، اس میں 4 پولیس اہلکار ہو گئے، انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کیا، فوراً اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں آ گئیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں پھر یہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کا اضافہ کر دیا جائے، جانچ پڑتال کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو تصدیق کا سلسلہ ہے وہ اگر فوری ہو تو یقینی طور پہ بہت سارے معصوم لوگ بھی بچ سکتے ہیں جو اکثر و بیشتر شک کی بنیاد پر اکثر و بیشتر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی بالکل آپ کی بات ہے کہ ہم اب اس وقت ٹیکنالوجی کی ایکسپینشن میں ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ہم پریورٹیز سیٹ کریں ٹیکنالوجیز میں. اس وقت سندھ پولیس کی بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیکل جو انوینشنس ہیں جس میں تلاش ڈیوائس ہم نے امپلیمنٹ کی، اس کو انٹروڈیوس کیا، جو کہ ہمارے جو پکٹنگ کو ہماری بہت ایفیشینٹ کر دی ہے. جہاں پہ لوگوں کو کلیکٹ کر کے تھانے پہنچایا جاتا تھا، وہاں پہ ویریفیکیشن ہوتی تھی، اس وقت وہ ویریفیکیشن آن اسپاٹ ہو جاتی ہے. تو ٹیکنالوجی تو بالکل ہیلپ فل ہے اور ہمیں بینیفٹ بھی ہو رہا ہے. آپ اس میں آپ کی بات کی یہ اسمارٹ جب آپ کی رسپانس ٹیمز آئیں گی تو یو ول ڈیفینیٹلی فیل دی ڈفرینس کہ ہمارے سیف سٹی کے جو رسپانس بھی آئے گا وہ سٹی میں بھی آپ کو ایک ڈفرینس بالکل معلوم ہوگا. اور وی فیل کہ اس وقت ہم کرائم کی ریڈکشن میں، آپ کی ویکولر کرائم میں ریڈکشن ود ان اے منتھ ہم نے جو ڈکلائن دیکھا ہے، تو اگر یہ چیزیں ہماری چلتی ہوں اور ان گینگز کو ہم بسٹ کر لیتے ہیں
تو آئی تھنک ہم بہت ساری جو لاسز فیوچر میں ایکسپیکٹ کریں ان سے بچ بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈائریکٹر آئی ٹی تبسم عابد صاحبہ، آپ کا ٹائم دینے کے لیے. آپ نے تفصیل سے بتایا کہ S4 کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں، جو نئے پروجیکٹ ہو رہے ہیں اس کو جو ہے وہ بتائیں ناظرین آپ تک جو ہے وہ پہنچیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے کراچی کے اندر، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا نہیں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جاتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں.